أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اجازت دی گئی جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جن لوگوں سے جن کو قتل کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اب کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں. مکی کا مطلب ہے مکے والی زندگی. آخری کے 10 سال کی زندگی کو کہتے ہیں مدنی زندگی، مدینہ آنے کے بعد آپ کی زندگی. اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی فکر کی کہ مسجد بننا چاہیے. اس کے لیے آپ نے انتظام کیا، جگہ خریدی اور مسجد بنائی. مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو دیا اس کے علاوہ مجھے اور 6 چیزیں دی ہیں. اس میں فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ایک بات یہ بھی ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے اور پاکی ہے. کہیں بھی مٹی ہے، تیمم کر لے سکتے، پانی نہیں ملے تو کہیں بھی آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں. خاص کر مسافر لوگ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے. مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں، لیکن یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ چرچ میں آ کر ہی نماز پڑھنا، اور ان کا اس میں آ کر نماز پڑھنا عبادت گاہ میں. وہ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو اجازت دی گئی کہ تم سفر کرتے، کچھ بھی کرتے، کہیں بھی تم کو جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لو. ہوائی جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، سب کسی زمین پر ہو، یہ اللہ کے رسول نے ہم کو اجازت دی ہے. لیکن جو چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے، جیسے ہوائی جہاز ہے اور اسی طرح بس ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم نماز پڑھ لیتے بس میں کہیں بھی. لیکن فرض نماز زمین پر اتر کر نماز پڑھنا، زمین پر اتر کر ہی فرض نماز پڑھنا، یہ شریعت سے ثابت ہے. یہ کام تو اللہ کے رسول نے مسجد بنائی اور اپنے بیویوں کے لیے گھر بنائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے، معلوم ایسے ہوتا ہے، 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے. ایک کو کہتے ہیں بنو قینقاع، ایک کو کہتے ہیں بنو نذیر، اور ایک کو کہتے ہیں بنو قریظہ. یہ 3 خاندان مدینہ میں تھے. بعد میں جب یمن کا بند تالاب ٹوٹا، وہاں سے بہت لوگ ادھر ادھر گئے. اسی میں 2 قبیلے اور بھی آئے، اوس اور خزرج. گویا یہودیوں کے 3 قبیلے اور دوسرے لوگوں کے 2 قبیلے، 5 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پہلے آپ نے یہ کوشش کی کہ مدینہ کے سب لوگ ایک ساتھ زندگی گزاریں، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں، اور سب ایک دوسرے سے
بغض و حسد منافرت نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، لکھا بنو عوف یہودیوں کے سارے قبیلے تینوں، اوس اور خزرج اور ہم مہاجرین سب ایک ہی قوم، مدینہ کے باشندے، ہم لوگ مدینہ میں رہیں گے، مدینہ کے باشندے. جو بھی ہم پر حملہ کرے گا مدینہ پر، سب مل کر جواب دیں گے. حملہ کرنے والا کوئی بھی رہے، سب مل کر ان سے لڑائی کریں گے، ان کا جواب دیں گے. مدینہ کے جو یہودی ہیں 3 قبیلے، یا اگر کبھی گروپ کی شکل میں مدینہ سے باہر جانا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جائیں گے. اکیلے جاتے کوئی بات نہیں. یہ چوتھی بات آپ نے کہا قریش کے ساتھ کسی طرح کی دوستی نہیں کرنا. قریش جو مکے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی دوستی نہیں کرنا. کوئی مصیبت آئی مدینہ میں تو سارے لوگ مل کر چندہ دینا، سارے لوگ اس کا خرچہ برداشت کرنا. باقی کھانے پینے کے سب چیزیں ہیں، تم جو کماتے تمہارا، یہ جو کماتے ان کا، ہم جو کماتے ہمارا. اس طرح اپنے کیا یہودیوں سے معاہدہ. سب مان گئے یہودی، اس لیے کہ ان کا کاروبار بھی چلنا تھا اور رہنا بھی تھا. کہاں جائیں گے اب یہاں سے نکل کر، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سب مان لیے. یہ بڑی کامیابی اللہ کے رسول کو ہوئی. لیکن بعد میں ان تینوں نے غدر کیا، دھوکہ دیا. مدینہ سے نکال کے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا 2 قبیلے کو، اور تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کی غداری کی وجہ سے جتنے لوگ ان کے بالغ تھے سب کو قتل کر دیا، اور ان کی جو بھی عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، ان کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، ایسا انہوں نے غدر کیا. یہ معاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب ان کے خلاف ورزی کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لیا. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو کسی چیز میں اختلاف ہوا تو مدینہ کے اندر میں ہوں، مجھ سے ہی آ کر پوچھنا. کسی چیز میں کوئی اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا تو حقیقت میں فیصلہ کروں گا. تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے. زبردستی ہم کسی کو مسلمان بھی نہیں بنائیں گے. یہ ساری باتیں یہودیوں کے ساتھ طے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسجد بنا دیے. اب اذان کا مسئلہ کہ صاحب اذان کیسے لوگوں کو جمع کرنا. گھڑی وڑی تو زمانے میں نہیں تھی نا. نماز کے لیے آ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتے. ظہر سمجھو 12-20 کو ہے، 10 بجے آ جاتے کہ صاحب ظہر. عشاء مغرب عصر پڑھ کو تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گئے تو مغرب بھی عشاء بھی سب پڑھ کے گھر کو جاتے. ذرا تکلیف ہوتی تھی نا. اگرچہ کو زمانے میں آفس نہیں، کالج نہیں، اسکول نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی جو ہے اتنا وقت دینا ان کے لیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ دیکھو اس سے پہلے کہاں نماز پڑھتے تھے؟ مسجد بننے سے پہلے بکری باندھنے کی جگہ رہتی نا، وہاں نماز پڑھتے تھے. بکریاں چرنے چلے جاتی نا، پھر رات کو آتی بکریاں، شام کو آتی. گویا اپنے ظہر عصر مغرب ایسی جگہ، پھر جہاں بھی زمین ملتی وہاں نماز پڑھ لیتے تھے. مسجد بن گئی تو پھر اذان کا مسئلہ ہوا. تو صحابہ سے مشورہ کیا اللہ کے رسول نے کہ کیسے جمع کریں لوگوں کو. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول یہ سنکھ ہے نا اس کو پھونکیں گے، آواز سن کر سب آ جانا مسجد کو. کہا نہیں جی یہ ہمارا طریقہ نہیں جی، یہودیوں کا طریقہ. گھنٹی بجانا زور زور سے، نہیں جی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے. شام ہو گئی، ختم ہو گیا. اب رات میں ایک صحابی خواب میں دیکھے ایک آدمی ہرا کپڑا پہن کے ہاتھ میں وہ سنکھ گھنٹی سب رکھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کیا بھائی بیچتے کیا آپ؟ کیا کرتے تمہیں لے کر؟ نہیں بھائی لوگوں کو جمع کریں گے نا نماز کے لیے. اچھا میں اس سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں، دیکھو نماز کا ٹائم ہو جائے اذان دینا، پوری اذان سکھائے، اللہ اکبر سے لے کے آخر تک اذان سکھائے. ایسا دیکھے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ان کا نام تھا. اللہ اکبر،
اس کے بعد آئے اللہ کے رسول کے پاس سویرے، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب میں اسے دیکھا اللہ کے رسول۔ اچھا، حضرت عمر بھی دوڑ کر آئے، میں بھی ایسے ہی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کا خواب اچھا ہے جی، سچا ہے۔ اب دیکھو ایسی اذان ہوگی، بلال کو تم سکھاؤ کیسے اذان دینا، بلال کو سکھاؤ۔ تو بلال کو سکھائے ایسے اذان دینا بازو کھڑے ہو کر، اس لیے کہ بلال کی آواز اونچی بھی تھی اور اچھی بھی تھی۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، اس کے بعد مستقل اللہ کے رسول کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو دوسری ہجری میں سمجھیے کہ اذان بھی، یہ اللہ کے رسول آنے کے بعد اذان بھی مقرر ہوئی۔ پہلے ہر نماز مکے میں جب تھے مغرب 3 رکعت، فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت اور صاحب عشاء 2 رکعت ایسا پڑھتے تھے، 2 رکعت 4 رکعت۔ مدینہ میں آنے کے بعد 2 رکعت کو 4 رکعت کر دیے، ظہر 4، عصر 4، عشاء 4، مغرب کو اسی حالت میں رکھ دیے، فجر کو بھی اسی حالت میں رکھ دیے۔ ایسے بھی مدینہ میں ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو واقعات ہوئے مدینہ کے اندر، ان کے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ مکے میں اجازت نہیں تھی جہاد کرنے کی، کافروں کا ظلم اتنا زیادہ ہے، کچھ بھی ہے کا اجازت نہیں تھی۔ اب مدینہ کو آ گئے، ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور یہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر ان کو چھوڑتے رہیں گے مکے والوں کو، قریش کو، ہم جو لوگ باقی رہ گئے مکے میں مسلمان ان پر بھی ظلم کریں گے، اور موقع ملا تو ہم پر بھی آ کر ظلم کریں گے، ہم سے بھی آ کے لڑیں گے۔ اس لیے ہم بتا دیں کہ ہم بھی ایک طاقت ہے اللہ کی مہربانی سے، اب ہم لوگ دیکھیں گے۔ جب آئے اللہ کے رسول 7-8 مہینے کے بعد کیا کرتے تھے، بھیجتے تھے 30 آدمی کو۔ پہلے اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ آپ کے چچا تھے ان کو کمانڈر بنا کے 30 آدمی کو بھیجے، جاؤ جی 30 کلومیٹر 30 میل جاؤ، 40 میل جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں تک سب دیکھ کر آؤ قریش کے لوگ کدھر سے جاتے کدھر سے آتے کیا کرتے، لڑنا نہیں، مارنا نہیں کسی کو۔ ایسا اللہ کے رسول لشکر بھیجتے تھے، اس کو سریہ کہتے تھے۔ حضرت حمزہ کی پورے مہاجرین انصار کو نہیں بھیجا اللہ کے رسول، شروع میں ایسے ہی تھا۔ تو اس کے بعد ہی بدر کی لڑائی ہوئی جو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور کیا ہوا، مدینہ جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس فلسطین میں نا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکے میں جب تھے کعبے میں ایسے کھڑے ہوتے، بیت المقدس بھی قبلہ کعبہ بھی قبلہ دونوں وہاں، اس لیے کہ مکے میں گول نماز پڑھتے نا، دونوں ملتا تھا۔ اب مدینے کو آئے تو اللہ تعالیٰ نے تو قبلے کے متعلق کچھ بھی حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ صاحب یہودی جو کرتے اس پر عمل کریں گے، 18 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے۔ لیکن اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے، اللہ وہ ہم لوگ کعبہ ہو گیا تو کتنا اچھا رہے گا نا، قبلہ ہو گیا تو کتنا اچھا رہے گا نا۔ ایسے بار بار اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ تو اللہ کے رسول دیکھتے بھی تھے، جبریل علیہ السلام آتے کیا قبلہ بدلنے بولتے کیا، ایسا 17 یا 18 مہینے قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آئندہ تم کو کعبے کی طرف، مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، بالکل الٹا ادھر سے ادھر۔ ایسے ہو گیا، اللہ کے رسول نماز میں تھے یا صحابہ نماز میں تھے، ویسے ہی پلٹ گئے۔ خالی امام کو آنا پڑتا نا، ادھر سے ادھر آ کے نماز پڑھنا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے ادھر سے ادھر ہو گیا ان کا، تو ایسے نماز میں بھی ہو گیا۔ فوراً اللہ کا حکم آتا اس پر عمل کرتے تھے۔ اب قبلہ بدل گیا مسلمانوں کا کعبہ، اور قیامت تک اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ہمارا قبلہ رہے گا۔ 17 یا 18 مہینے ایسے لگتا ہے۔
کب بدلا قبلہ؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے شعبان کی 15 تاریخ کو، شعبان کی 15 تاریخ کو یہ قبلہ بدلا۔ اسی لیے بعض لوگ شعبان کے متعلق بھی چند باتیں بولیں گے۔ شعبان کی 15 کو خوشی مناتے، اس کا نام رکھتے شب برات۔ ایک حدیث میں ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت عائشہ کے پاس، آئے اس کے بعد آہستہ سے سوئے، آہستہ سے اٹھے، اس کے بعد کمرے سے باہر گئے۔ جانے کے بعد حضرت عائشہ سوچے کہاں جاتے اللہ کے رسول؟ آپ کو شک ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کیا؟ حضرت عائشہ بھی آہستہ گئی تو اللہ کے رسول قبرستان کو گئے تھے، جا کے وہاں دعا کیے، بہت دیر تک دعا کر کے واپس آئے۔ حضرت عائشہ بھی جلدی جلدی آ کے سو گئیں۔ اللہ کے رسول سوچے کیوں تم کو اتنا سانس پھولتا ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں، ایسا کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ اور تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آج کیا رات ہے معلوم ہے کیا؟ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ دنیوی آسمان پر آتا ہے اور بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ایک بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، ہے نا، بکریاں پالتے تھے، بہت بکریاں، ان کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو آدمی کے اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے یا یہ کہ سب مشرک ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایسے ایک حدیث میں آیا اس کی وجہ سے شب برات مناتے ہیں، شب برات اس کی وجہ سے مناتے ہیں۔ تو شعبان کی 15 کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قبلہ بدلا نا، اس کی وجہ سے شعبان کی 15ویں کو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال قبلہ بدل گیا مسلمانوں کا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر سے آتے تھے ان کے لیے ایک چبوترا بنائے تھے نا، وہ چبوترا بھی بدل گیا۔ جو لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، یہ باتیں ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اب مظلوم جو لوگ ہیں ان کے لیے اجازت دی جاتی ہے وہ کافروں سے جہاد کریں۔ تو اللہ کے رسول بھیجتے تھے لوگوں کو کہ سب دیکھ کر آؤ کیا ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا، روزہ فرض کیا دوسری ہجری میں۔ پہلی ہجری میں کیا، پہلے سال میں کیا تھا؟ مکے میں یا مدینے میں اللہ کے رسول آئے تو یہودیوں کو دیکھے، محرم کی 10 تاریخ تھی، کپڑوں بچوں کو سب بہترین کپڑے پہنا کے، زیور پہنا کے، وہ لوگ بھی اچھے خوشی سے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا رے آج کے دن تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا، نجات دینا، وہ خوشی میں ہم لوگ آج حصہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے پر تم کو جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ خوشی ہم کو ہے۔ اور فوراً اعلان کرایا مدینے میں، جاؤ جی جو لوگ کھا لیے اب اس کے بعد کھانا نہیں، جو لوگ کھا لیے اب اس کے بعد کھانا نہیں، جو لوگ نہیں کھائے وہ بھی نہیں کھانا، آج کا روزہ رکھنا سب۔ تو سال میں گویا ایک دن کا روزہ پہلے مقرر ہوا، دوسرے سال تو رمضان آ گیا، رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تو محرم کا روزہ 10 محرم کا نفل ہو گیا۔ محرم کے 10 کو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، البتہ 9-10 ایسا رکھتے ہیں عام طور پر، نہیں تو 10-11 رکھتے ہیں تاکہ یہودیوں سے ہم ذرا الگ رہیں۔ تو یہ بھی ایک روزہ فرض ہوا۔ دوسرا، شروع میں ایسے معلوم ہوتا ہے آدمی کھا لیا، جب تک نیند نہیں آتی کھا لو، کھا لیے اب روزہ شروع جی، 8 بجے کھا لیے نا، 8 بجے سو گئے نا، تب تک کھا لیے روزہ شروع، سحری سب نہیں کرنا، ایسے تھا۔ ایک حدیث میں ایسا آیا کہ ایک انصاری جا کے کام کرتے تھے باغ میں کام کرتے تھے، تو اس کے بعد آئے، پوچھا بیوی سے کچھ کھانے ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، روزے سے تھے۔ کہا ٹھیک ہے میں کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ آئے تو نیند آ گئی ان کو، سو گئے۔ اب کیا کرتے؟ حالت ان کی بہت خراب تھی، تو دوسرے دن بے ہوش ہو گئے وہ۔ تو اللہ کے رسول سے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ اس طرح واقعہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا
کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. آسانی پیدا کر دی. اب تمہارے لیے اجازت ہے کھاؤ پیو. کب تک؟ سونے تک بھی، سو کر اٹھنے کے بعد بھی. کب تک کھا سکتے ہیں؟ صبح صادق تک کھا سکتے. پھر اس کے بعد رات تک، مغرب تک روزہ پورا کرو. کتنی آسانی ہو گئی، سب کو بڑی آسانی ہو گئی نا. شروع میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو فرض کیا گیا ایک اختیار تھا. روزہ رکھو جی. تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے کیا؟ ایسا کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. ایسا شروع میں اجازت تھی. اب کتنے سال اجازت تھی، کتنے دن اجازت تھی، وہ کہیں ملا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صاحب 1 سال اجازت تھی، کچھ بھی تھی. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا نہیں، اب تو ہر ایک آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے. البتہ حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی. بیمار ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے. اچھا ہونے کی امید ہے تو بعد میں قضا کرے گا. اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی اجازت ہے، ایک روزے کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ جو بوڑھے ہو گئے، بہت روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو آخری دن 30 آدمی کا بہترین کھانا بنا کے 30 مسکینوں کو کھلا دیتے تھے. روز روز بھی چاہے تو کھلائیے کہ ایک آدمی کو پیسے نہیں دینا، کھانا کھلانا، پیسے نہیں دینا چاہیے. البتہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے مسکین ہے، سمجھے یہاں آپ گھر ہیں 3-4 کلومیٹر پر، یہاں کے ہوٹل والے سے بات کریں، بھئی اتنا ایک آدمی ہے، ان کو روزانہ سحری کھلا دو، سحری کھلا کے بعد میں پیسہ تم کو دیتا ہوں. یہ مجبوری میں کر سکتے، ورنہ تو پیسہ نہیں دینا چاہیے. تو اس شروع میں ایسے تھا، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی سحری کرنے کی. ایسے معلوم ہوتا ہے. کتنا دینا؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک آدمی کا کھانا کھلانا، ایک وقت کا کھانا کھلانا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ آیت جو ہے شروع سے ہی سب کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کیا کہا اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے. وہ روزہ رکھے تو تقوی پیدا ہوتا، پیسہ دیا تو کھانا کھلائے تو تقوی پیدا ہوتا کیا؟ نہیں. پھر یہ کیا مطلب اس کا؟ یطیقون، بہت بوڑھے ہو گئے نا، شروع سے ہی اللہ نے ان کو اجازت دے دی. جو بوڑھے ہیں ان کو چاہیے کہ صاحب وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، ثواب ملے گا. تقوی کی بات یہ کہ ثواب کی بات ہے. تقوی زندگی میں دنیا میں پیدا ہوتا اور ثواب آخرت میں ملتا ہے. ایسے کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ بہت سے مفسرین کا یہی خیال ہے، نہیں پہلے اجازت نہیں تھی. جو تندرست ہے انہیں روزہ نہیں رکھنا بول کر نہیں تھا، پہلے سے بھی روزہ فرض ہی تھا. اس لیے کہ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا. فرض کر کے پھر اس میں چھوٹ کی کیسی بات ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا. شعبان کا مہینہ ہو گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سال بھر میں رمضان کے مہینے میں میرے روزے چھوٹ جاتے تھے، ماہواری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، 5 6 7 جتنے بھی چھوٹ جاتے، پھر موقع ملتا ہی نہیں رکھنے کا. کتنے دن تک؟ شعبان تک موقع نہیں ملتا. شعبان میں اللہ کے رسول پورے دن قریب روزہ رکھتے تھے. یوں سمجھو کہ شعبان 29-30 دن کا نام، 25 دن 26 دن، کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے. نفل روزے، رمضان کی خوشی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو ان دنوں میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی. اس لیے جو عورتیں جن کا روزہ باقی ہے، اب ان کو چاہیے کہ شعبان آ گیا، رمضان سے پہلے روزہ پورا کر لیں. کتنے چھوٹے ہیں اتنے روزے پورے کر لیں. بعض عورت ایسی ہوں گی کہ صاحب ان کو تقریباً ہر سال بچہ پیدا ہوتا، نہیں تو 2 سال میں بچہ پیدا ہوتا،
ایک سال تو حمل تھا، روزہ رکھنا ہوتا نہیں تھا، اس کے بعد ایک سال دودھ پلائے، وہ ایک سال کا روزہ، 2 رمضان ہو گئے، 2 مہینہ۔ دوسرا بچہ آ گیا، پھر اس کا بھی ایسا، کتنے روزے ہو جائیں گے جی؟ تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کفارہ دے دیں، کفارہ دے دیں، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کوئی غریب ہے، نہیں کر سکتے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، بچے پیدا ہو گئے، روزے بہت باقی ہیں، اللہ سے معافی چاہنا، توبہ استغفار کرنا، یا تو ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کی طرف سے جتنے روزے چھوٹ گئے اس کا بدلے کھانا کھلا دیں، یہ اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا کہتے ہیں۔ اب نہیں رکھے روزہ، رمضان بھی آ گیا، شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں روزہ بھی رکھنا، ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا، اللہ نے تم کو اتنا ٹائم دیا، 10 مہینے کا ٹائم دیا، 11 مہینے کا ٹائم دیا، نہیں رکھے نہیں، اب رمضان بھی آ گیا، اس لیے تم کو چاہیے رمضان کے بعد یہ روزے پورے کرو، روزہ بھی رکھنا اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا، ایسے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا۔ رمضان کی شعبان کی 15ویں رات کو، اس سے پہلے بھی بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے، لوگ شب برات مناتے ہیں۔ شب برات میں کیا کرتے ہیں، میں رجب ہو شعبان ہو پہلے بیان کر دیتا، شعبان میں کیا کیا، رجب میں کیا کیا بدعتیں ہیں۔ ایک بدعت یہ ہے، اس دن اچھے سے اچھا کھانا پکاتے اور اس کے بعد مسجد میں واعظ بیان رکھتے بہت دیر تک، پھر اس کے بعد اچھے کپڑے پہنتے، کہتے عید کو اچھے کپڑے نہیں تو پرواہ نہیں، شب برات کو اچھے کپڑے پہننا، جبھی جو ہے سال بھر اچھا کھانا ملتا، اچھے کپڑے ملتے۔ ایسے کیا کیا سب بدعتیں خرافات ہیں، کوئی بھی چیز اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ جو کچھ بتایا اللہ کے رسول نے کہا، آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو کوئی مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اتنے گناہ کیا، فلاں کیا۔ لیکن دوسری حدیث میں آیا، جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو اللہ کے رسول قبرستان جاتے تھے، 15ویں شعبان ایک ہی نہیں، ہمیشہ جاتے تھے۔ یہ جو کہا کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت فرماتا ہے، یہ جملہ حدیث کا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول کے اور زیارت کے قبرستان کی یہ سب باتیں صحیح ہیں، کوئی عید وغیرہ نہیں ہے، شب برات بھی نہیں ہے۔ رجب میں مناتے 27 کو شب معراج، اور اس میں مناتے شعبان میں شب برات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بدعتوں سے دور رہیں اور ثواب کے کام کر کے اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ اب مکے کی زندگی ختم ہوئی، مدینہ کی زندگی شروع ہوئی، اب بہت ساری باتیں وہ ہیں، رات دن کافروں کے ساتھ مقابلہ، چھوٹی بڑی لڑائیاں کتنی ہوتی تھیں، صرف 1-2-3 لڑائیوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کر کے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کن باتوں کا ہم کو حکم دیا ہے، اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مبارکہ کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی بدعت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان شریعت دی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، زلزلے کی دنیا ہے آج، ہر جگہ زلزلے کی خبریں آتی ہیں۔ کتنے لوگ جو ایسے رہے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، ہم کو چاہیے لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز وقت پر پڑھیں، توبہ استغفار کریں، حرام کام چھوڑ دیں، ناجائز کام چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، کسی کا حق مارے ہیں تو ان کا حق ادا کر کے مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آئے گی، کہاں زلزلہ آئے گا، کب زلزلہ آئے گا۔ وہ زلزلہ پھیلتے جاتا ہے، بار بار زلزلہ آتا ہے۔ تاجکستان میں بھی 7.4 کا زلزلہ آیا جو ترکی میں آیا، تھوڑا سا کم اس سے کتنا ہوا۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ پرسوں تھوڑا زلزلہ مدراس میں بھی آیا، واللہ عالم، کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے تو یہ کہا کہ صاحب آئندہ اتنے سالوں کے اندر بمبئی بھی ڈوب جائے گا، بنگلہ دیش چٹاگانگ وہ بھی ڈوب جائے گا، اور چنئی بھی، سمندر کے کنارے جتنے شہر ہیں سب سمندر میں ڈوب جائیں گے چند سالوں میں، واللہ عالم۔ لوگ ایسا کہتے ہیں پانی بڑھتے جاتا ہے اور فلاں ہے، سونامی آنے والا ہے، کیا کیا سب ہوتا ہے جی۔ اس لیے ہم کو ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کر کے ہم کو تیار رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آئے گی۔ ویسے ہمیشہ ہی رہنا چاہیے، جب یہ سب چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا اور ہمیشہ اللہ کے سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر۔